وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 15. آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور ان مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد قرار دے کر اس کے جزو بنا دیے. بے شک انسان صریحاً بڑا ناشکر گزار ہے. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. اے کافرو، اپنے پیمانہ فکر کے مطابق یہی جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر رکھا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصے سے بھر جاتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اور کیا اللہ اپنے امور میں شراکت و معاونت کے لیے اسے اولاد بنائے گا جو زیور و زینت میں پرورش پائے اور نرمی طبع اور شرم و حیا کے باعث جھگڑے میں واضح رائے کا اظہار کرنے والی بھی نہ ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے. کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ نہیں تو اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور روز قیامت ان سے باز پرس ہوگی. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 15. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. انہوں نے بنا دیا ہے اللہ ہی کے بندوں سے اس کی اولاد. ان الانسان لکفور مبین. بے شک انسان ناشکرہ ہے کھلا. ام اتخذ مما یخلق بنات. کیا اس نے بنا لیے ہیں جو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی مخلوق سے اپنے لیے اس نے بیٹیاں بنا لی ہیں. اور وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. اور تمہارے
لیے بیٹے پسند کیے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو، بما ضرب للرحمن، جو کہ یہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں یعنی لڑکی، مثلاً ظل وجہہ، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، مسودن کالا، وہو کظیم، اور یہ غم سے کڑتا ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیۃ، بلا وہ ہستی جس کی پرورش زیورات میں ہوئی ہو، وہو فی الخصام غیر مبین، اور یہ جھگڑے میں غیر واضح ہے۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے بنا دیا ہے فرشتوں کو جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کو عورتیں بنا دیا ہے۔ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم، ہم ان کی یہ گواہی لکھ لیں گے، ویسألون، اور ان سے ضرور پوچھیں گے۔ سامعین کرام، مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ روشنی سے استفادہ نہیں کرتا یا روشنی سے رجوع نہیں کرتا، قرآن اور سنت، قرآن اور رسول یہ روشنی کے ذرائع ہیں، تو پھر یہ اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔ اور اندھیرے جو ہیں پھر اس کے ارد گرد اندھیرے تو بہت ہیں۔ اندھیرا دیکھیں ہمارے سامنے ہمارے رواج کا اندھیرا ہے، رسم و رواج، آباء و اجداد کی اندھا دھن تقلید ہے، یہ بھی اندھیرا ہے۔ نفسانی خواہشات کے اندھیرے ہیں، شیطانی وسوسات ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سے اندھیرے ہیں۔ تو اگر یہ حق سے رابطہ نہ کرے، حق کو قبول نہ کرے، حق کے سامنے سر نہ جھکائے، اور اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے روشنی سے استفادہ نہ کرے۔ روشنی کیا ہے؟ وحی ہے، کتاب ہے، اور پیغمبر کی ذات ہے۔ اگر وہ اس سے استفادہ نہ کرے تو پھر یہ گمراہی کے اندھیروں میں پڑ جاتا ہے، اور وہی مضمون جاری ہے۔ سامعین کرام، تو شان نزول کے حساب سے اگر میں یہ کہوں تو اس وقت کے لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کری تھی۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی یعنی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، عورتیں، اناث۔ تو بہرحال یہ سارے اندھیرے ہیں سامعین کرام، اور یہ مضمون آپ نے ترجمہ کل بھی سماعت فرمایا، آج بھی۔ تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ان شان نزول کے حساب سے، یعنی انسان جب گمراہی کو قبول کر لیتا ہے تو وہ کتنے حد تک گر جاتا ہے، اور کیا کیا اس نے یعنی باتیں بنا لیتا ہے۔ اب یہی ایک بات کو دیکھ لیں کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہا ہے تو کتنی بڑی حماقت ہے۔ تو بہرحال ام اتخذ مما یخلق بنات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے پسند کیے؟ یعنی تم تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، تو تم کیسے یعنی جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تو وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ یعنی ایک یہ گمراہی کا گمراہی ایک یہ بھی تھی، ان کی حماقت اور ان کی جو فکر کی جو گراوٹ تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ لڑکی کو اس معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پیدائش پر یہ لوگ غم مناتے تھے، سوگ مناتے تھے، بسا اوقات اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مٹی میں زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو ایسے واقعات موجود ہیں سامعین کرام۔ اچھا، وہ ہستی جس سے یہ لوگ چڑھتے ہیں، جس سے یہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، غم کے مارے ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، یعنی اتنا رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اللہ کے لیے ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ اپنے لیے جو تم ناپسند کرتے ہو اس کو اپنے لیے پسند کر لے گا، اور تمہارے لیے
جو تم پسند کرتے ہو تمہیں وہ دے دے گا۔ تو یہ تو انصاف، قرین انصاف نہیں ہے۔ اول تو اللہ کے اولاد ہی نہیں ہے، یہ بات یعنی بالکل، لیکن پھر بھی مطلب اگر آپ کوئی بات کرتے ہو تو کوئی تمیز تو ہوتی ہے۔ ایسی گراوٹ کہ جس خبر پر تمہارا غم سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور تم کڑتے رہتے ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے ثابت کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ عورت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں یعنی خود تو تم مردوں پہ، لڑکوں پہ فخر کرتے ہو، میرے اتنے لڑکے، میرے اتنے لڑکے، اور جو ہستی جو ہے جو کہ گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو گھر کے لیے بنایا ہے، یہ لفظی ترجمہ تو آپ نے سن لیا نا، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جس کی پرورش ہوتی ہے زیورات میں، جو زیورات کی مستحق بھی ہے، اور وہ بات کرنے میں زیادہ واضح نہیں ہے، خصام۔ تو یہاں میں تھوڑا سا گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں عورتیں جو ہیں اس آیت سے یعنی اپنے خلاف نہ سمجھیں اسے۔ دیکھیں عورت کی ایک پیدائش ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈیوٹی منتخب کی ہے کہ یہ ہاؤس وائف ہوگی۔ اصولاً یعنی یہ قاعدہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میں عورتوں سے مخاطب ہوں کہ یہ کہیں ان آیات کو اپنے خلاف نہ سمجھیں یا کوئی ایسا تاثر نہ لیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ دیکھیں مرد کا اپنا میدان ہے، عورت کا اپنا میدان ہے، تو یہ دونوں کے جو دائرہ کار ہے ان دونوں کا مختلف ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا ہے اور یعنی مرد کے مقابلے میں، اور اس کو پرکشش بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پرکششی جو ہے اس کے لیے جائز ہے، بناؤ سنگھار اس کے لیے جائز ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ لپسٹک نہیں لگا سکتے مرد، لیکن عورتیں لگا سکتی ہیں، بلکہ ان کو شوہر کے لیے زینت کرنا جائز ہے۔ اکثر تو آج کل کے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں غیر کے لیے زینت کرتی ہیں، کہیں گھر سے نکلیں گی، کوئی موقع ہوگا، کوئی پارٹی ہوگی، تو بھئی وہ جلدی جلدی جو ہے سرخی پاؤڈر اور یہ اور وہ اپنے آپ کو خوب تیار کر کے جائیں گی۔ زیب و زینت جو ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس موقع پہ آپ نہ کریں، لیکن اصل مستحق آپ کا شوہر ہے۔ شوہر اس بات کے لائق ہے کہ اس کے لیے زینت آپ کیجئے، مناسب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک دائرہ رکھا ہے، یہ نہیں کہ آپ باہر جائیں تو آپ زینت اختیار کریں اور گھر میں جو ہیں وہ آپ کباڑی کپڑے پہن کے رہیں، یہ بات درست نہیں ہے شوہر کے سامنے۔ تو بہرحال زیب و زینت کی میں بات کر رہا ہوں، یونشأ فی الحلیہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ زیورات، اب عورت کا اپنا ایک میدان ہے، تو یعنی اس کا زیب و زینت اس کے لیے جائز ہے، زیورات بھی اس کے لیے جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونا اور ریشم یہ ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو ریشمی کپڑے ہو گئے اور خوبصورتی جو ہے، خوبصورت لگنا، ہر بچی جو ہے کہتی ہے، یعنی زیادہ تر فوکس ہوتا ہے نا کہ بھئی میں اکثر تو میں نے شکوہ کرتے ہی دیکھا ہے کہ بھئی میں تو پیاری نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ عورت ایسی بات کرے۔ اللہ کیونکہ اس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو خوبصورت نہیں کہہ رہی تو آپ بالواسطہ اللہ تعالیٰ پہ یعنی یہ بات آتی ہے کہ اس نے آپ کی تخلیق میں بے انصافی کی ہے، معاذ اللہ کی پناہ۔ ایسا نہیں ہے، ہر انسان خوبصورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، خوبصورت ہے، بہت اچھی۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت اچھے قوام سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تو یہ بات تھی ضمنی طور پہ میں نے عرض کر دی۔ پھر زیورات ہیں، اور پھر میں عورت کا دائرہ کار آپ کو یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین
ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، بہت اونچا پڑھانا ہے۔ تو دیکھیں ایسی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے ضروریات کے مطابق جو ہے بعض، یعنی یہ ایک فرض کفایہ ہے کہ ظاہری علوم کو لڑکیاں جو ہیں وہ حاصل کریں۔ مثال کے طور پہ لیڈی ڈاکٹر آپ بن جائیں، مثال کے طور پہ آپ ٹیچر بن جائیں، لیکچرر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، یہ مناسب ہے کیونکہ تعلیم کا دور دورہ ہے۔ اگر لڑکیوں کے، خواتین کے کالج میں مرد پڑھانے لگیں تو یہ تو غیر مناسب ہے۔ یونیورسٹیوں میں ہمارا ایک کھلا ڈھلا میدان ہوتا ہے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے عورتیں ٹیچر ہونی چاہیے، جس سطح پہ بھی ہوں ٹیچر ہونی چاہیے۔ عورتوں کے لیے ڈاکٹر عورتیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح بس یہ ان کا یہ وہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کا ایک دفتر ہے اس میں مرد بھی ہیں اور آپ بھی، بہرحال وہ میرے اس وقت موضوع نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ جو ہے عورت کا میدان جو ہے وہ گھر کا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا گھر کے لیے کیا ہے۔ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ تو یہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی اس سے آپ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آیت نمبر 18 میرا وہ ہے، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پہ کہ عورتوں کا ایک میدان ہے، وہ گھر کے اندر ہے، وہ شوہر کے لیے ہے، وہ گھر میں ہے ماں ہے، گھر میں ہے بیٹی ہے، گھر میں ہے بیوی ہے۔ مرد باہر کے میدان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام عمومی طور پہ، میں نے جزیات کہہ دیا جو مناسب تھیں، جائز تھیں، عورت وہ کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ یہ مردوں کا کام ہے۔ تجارت، خرید و فروخت، جنگ، یہاں خصام کا ہے نا جھگڑا، جنگ جھگڑے میں یہ جو ہے وہ تلوار گولی یہ عورتوں کے کام نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں تو مناسب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ وہاں پہ آپ کو عورت کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے فوجی عورتیں بھی بنانی شروع کر دی ہیں، اب اس سے کیا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ میدان ہی نہیں ہے، فوج عورت کا میدان نہیں ہے۔ ہاں اسپتال میں آپ نرسز اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، عورت نے یعنی مرہم پٹی کی ہے، لیکن یہ اس وقت تھا کہ جب ضرورت تھی۔ بعض لوگ دلیل کے طور پہ لاتے ہیں نا کہ یہ مرہم پٹی، آج کل تو مرد ہیں، مردوئے بہت ہیں، اب میدان جنگ میں عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کھانا بھی پکائیں، کچھ کھانا پکائیں، کچھ مرہم پٹی کریں، میل نرس بن جائیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ ہمارے یہ بات میں ساتھ نوٹ کر دوں کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اللہ کی رضا کے کام کرے۔ معاشرے میں اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی حکومت ہے، تخلیق اس کی ہے، حکومت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے اپنے پروگرام جو ہیں ترتیب دینے چاہیے، یہ بات ضرور نوٹ کر لیں۔ ہم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضائیں جو ہیں ہم نے تو اس کو بھلا دیا ہے، اور یہ ایک بہت افسوسناک داستان ہے جس میں ہماری امت مسلمہ گرفتار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو اس نے بھلا دیا ہے اور یہ اپنی رضاؤں کے پیچھے چل پڑی ہے۔ اسمبلی میں آپ نے عورتوں کو دھکیل دیا ہے، اسمبلی میں عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ شورا میں عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ دیکھیں ہر جگہ آپ عورت کو عورت عورت عورت، بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ میں جو بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں جو اس بات کے علاوہ بات ہے، یعنی من حیث القوم، من حیث الامت، اللہ کی رضاؤں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ صرف عورت و مرد کا معاملہ نہیں ہے، قومی معاملہ ہے ہمارا کہ ہم نے اللہ کی رضاؤں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ انسان کی کامیابی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی جو ہے واحد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے کہ یہ اللہ کو راضی کر لے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے، خصوصی طور پہ تعریف کر رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب اس میں مرد و خواتین کی تخصیص نہیں، لوگوں میں سے بعض، اب لوگوں میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں میں، اللہ کی رضاؤں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، ہونا یہ چاہیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، اس میں یہ مضمون تھا، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتایا ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، آگے چلتے ہیں، جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے بنا لیا ہے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں، ہم عباد الرحمن اناسا، ان کو عورتیں بنا لیا ہے۔ اب یہ بھی وہی گمراہی کی باتیں ہیں کہ آپ جب گمراہی میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں، یہ ساری پھر گمراہی ہوتی ہے۔ اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے شہادت دی ہے، یعنی یہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت، فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا تھا، کیا انہوں نے، کیا یہ لوگ تھے، موجود تھے کہ بھئی یہ فرشتے ہیں؟ اب فرشتے تو ایک غیبی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ابھی بھی میرے ادھر ایک دائیں ہاتھ پہ اور ایک بائیں ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ تو کیا اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے اس وقت؟ ستکتب شہادتہم، بہت ناراضگی سے اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی یہ شہادت کو لکھ رہا ہوں، یعنی میں ان سے حساب لوں گا بس، وَيُسْأَلُونَ، ان سے میں پوچھوں گا ضرور کہ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں سے تم نے اس کو دیکھا۔ بہرحال وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے۔ تو اب یہاں یہ اس آیت میں خاص طور پہ مضمون آ رہا ہے سامعین کرام کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سے، یعنی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری، یہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، ہمیں کچھ کہہ نہیں رہا تو ہمیں راضی ہے وہ۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے متعلق تو ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، لیکن یہ گمان سے کام لیتے ہیں، اٹکل سے کام لے رہے ہیں، اٹکل سے انہوں نے ایک بات فرض کر لی ہے۔ بہرحال یہاں ذرا تقدیر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک آدمی آج اگر دیکھیں تو ایک آدمی یہاں شرک میں مبتلا ہے، مختلف قسم کے شرک ہیں، آپ کو میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے یار یہ میری قسمت ہوگی، نماز پڑھو بھی، کیا کروں یار یہ میری قسمت، نیکی میری قسمت میں کہاں ہے، اچھے کام کرو، چوری مت کرو، یہ مت کرو، میری قسمت میں کہاں ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس پہ؟ تو بہرحال یہ آیت تو انشاءاللہ ہم بعد میں بھی پڑھیں گے، یہاں ہمارا سبق جو ہے آیت نمبر 19 تک ہے، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اس میں ایک نقطہ سامعین کرام میں آپ کو کہہ دوں جو میں نے کہنا تھا اور ابھی کہا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر اپنے آپ کو عاجز نہ تصور کرے، یعنی اس کو عاجزی دکھانی چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے کہ میں اندھیرے میں ہوں، اس کو مان لینا چاہیے کہ مجھے روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ طریقہ نہیں اپناتا، اپنے آپ کو کوئی معتبر قسم کا انسان سمجھ لیتا ہے، سمجھدار انسان سمجھ لیتا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو روشنی کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتا۔ آج جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے
قرآن روشنی ہے، لیکن ہمیں اس روشنی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ اپنی مرضی سے ہم نے ایک زندگی کا ضابطہ اور قرینہ بنا لیا ہے۔ دین کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ دین کی سمجھ ہمیں نہیں ہے، جو حقیقی سمجھ ہے نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز۔ دین کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو ہمارے لیے بھجوایا ہے، پسند کیا ہے، وہ مقصد بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اگر معلوم بھی کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ پھر بھی اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، زندگی کو آخرت کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور عام طور پہ یہ ایک یعنی سچی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہو گئے، دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ایک دھوکہ لگ گیا ہے اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ جب ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ جائے اور ظاہر کو آپ حقیقت سمجھنے لگے، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رخ آٹومیٹیکلی پھر جاتا ہے اللہ سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے رسول سے، توحید سے، رسالت سے، آخرت سے۔ پھر کیا ہے؟ پھر گمراہی اور اندھیرے ہمارا مقدر بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، اس میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، نہیں۔ جب اللہ سے یعنی جب دنیا کو آپ نے اصل سمجھ لیا، اب آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، اب لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ کی ہدایت کی طرف سے آپ پشت کر لیں گے۔ آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا قرآن سے ہم نے کیا سمجھ لیا، محض کتاب ناظرہ، محض کتاب تلاوت۔ آپ کو اس دن بھی میں نے کہا تھا حرم شریف میں دیکھیں جگہ جگہ قرآن ہے، بس تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرو، تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرو۔ پھر فخریہ آپ کہتے ہیں، بعض اوقات خواتین تو مٹھائی بھی منگوا لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مٹھائی منگوانا جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کی ہر تقریب پر خوشی منانی چاہیے، مناسب ہے، لیکن اس کا جو اصل یعنی جو اس کی حیثیت ہے وہ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور لعلکم تعقلون یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے سامعین کرام، قرآناً انا جعلناہ قرآناً عربیا لعلکم تعقلون، آیت نمبر 4 میں ہے، یہ نہیں آیت نمبر 3 میں۔ یہ قرآن ہے عربی زبان میں، مقصد کیا ہے؟ تم لوگ عقل سے کام لو، اس سے ہدایت لے لو۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا میں ہدایت دینا تمہیں چھوڑ دوں کہ تم ایک بیہودہ قوم ہو؟ ان کنتم ایک اسراف قوم۔ بالکل یہ آیت جو ہے ہم پر فٹ آتی ہے، یہ آیت نمبر 5 جو ہے سامعین کرام، بالکل ایک بیہودہ قوم ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ بیہودگیاں جو ہیں آپ کے جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری بیہودگیاں جو ہیں، جو طرز ہے، جو ہماری قومی زندگی ہے سامعین کرام، اس میں جو بیہودگیاں جاری ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، ذرا غور کرنے کی ہیں، غور کریں گے تو اچھا ہوگا، نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت ہم نے کل کر لی تھی، آج ترجمہ سنا دیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے بنا دیے ہیں اب وَجَعَلُوا لَهُ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بنا دے ہیں من عبادہ، اس کی بندوں سے، جزء اولاد۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ناشکرہ ہے واضح۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے بنا لیا ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے اس سے بیٹیاں اپنے لیے چن لی ہیں۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ،
اور تمہارے لیے پسند کر لیے ہیں بیٹے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بما ضرب للرحمن، جو کہ یہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں، مثلاً یعنی اس کی مثال بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے یعنی بیٹی، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، تو اس خبر سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم کے مارے کڑتا ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیۃ، بھلا وہ جس کی پرورش زیورات میں ہوئی ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے بنا دیا ہے فرشتوں کو، الذین هم عباد الرحمن، جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اناثا، ان کو عورت مؤنث قرار دے دیا ہے۔ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، ہم ان کی شہادت لکھ رہے ہیں، اور ویسألون، ان سے پوچھا جائے گا۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ Yet they turn one of his servants into a part of him. Man is clearly ungrateful. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، Or has he chosen for himself daughters from what he creates, and favored you with son? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Yet when one of them is given news of what he attributes to the Most Gracious, his face darkens, and he suppresses grief. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Someone brought up to be beautiful and unable to help in a fight. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. And they appoint the angels, who are servants to the Most Gracious, as females. Have they witnessed their creation? Their claim will be recorded, and they will be questioned. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔